صريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 2666. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا. اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا. اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا اگر اللہ نے چاہا. ایک اور حدیث ہے 2667. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا. اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا. اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جہاد کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. پھر فرمایا اگر اللہ نے چاہا. ایک اور حدیث ہے 2668. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس قوم سے بہتر کی جس نے مریض کی عیادت نہیں کی اور جنازے میں شرکت نہیں کی. ایک اور حدیث ہے 2669. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رات کی نماز کے متعلق ذکر کیا. بعض نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات، تہائی رات، چوتھائی رات کو نماز پڑھتے تھے. جتنی بار اونٹنی کا دودھ دوسری مرتبہ دھویا جائے اور بکری کا دودھ دوسری مرتبہ دھویا جائے. ایک اور حدیث ہے 2670. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا بغیر سفر اور بارش کے. راوی پوچھتے ہیں اس سے کیا مقصد ہے؟ فرمایا اپنی امت سے گنجائش کے لیے، یعنی پہلی نماز کو آخری وقت میں اور دوسری کو اول وقت میں ادا کرنا. ایک اور حدیث ہے 2671. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور دمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا. انہوں نے اپنے خاندان سے کہا مجھے سواری پر بٹھا دو، مجھے مشرکین کے ملک سے نکال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ راستے میں فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچنے سے پہلے ہی آیت نازل ہوئی جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی حالت میں ان کو موت آ جائے یہاں تک کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ نساء نمبر 96. ایک اور حدیث ہے 2672. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سبا ہوا سے مدد کی گئی. قوم عاد کی ہلاکت دبور کے ساتھ کی گئی تھی. ایک اور حدیث ہے 2674. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ سے کہا جس نے قتل کیا اس کا سامان اسی کے لیے ہے، اس کو چھوڑ دو. جس نے قتل کیا سامان اسی کے لیے جس نے قتل کیا. ایک اور حدیث ہے 2675. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی، وہ اس کو پورا نہ کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کی طرف سے نظر پوری کرو. ایک اور حدیث ہے 2676. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا ہو، میں اس سے خرچ کروں. جس دن میں وصال کروں میرے پاس 2 دینار ہوں. ایک اور حدیث ہے 2677. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم کھیل میں پڑے ہو سورہ نجم نمبر 61 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے کہا آپ نے نہیں دیکھا اس گائے کے بچے کی طرف کیسے اس کی محبت ان کے دلوں میں ہو گئی تھی. ایک اور حدیث ہے 2678. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی اور ایک عورت کو پیغام بھیجا جسے سودا کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں اور اپنے بچوں پہ رحم دل ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں پہ بھی. ایک اور حدیث ہے 2679. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی. ان کے دونوں اطراف کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھے. ایک کپڑے کو زمین پہ رکھا ہوا تھا زمین کی گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے. ایک اور حدیث ہے 2682. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن منع فرمایا مچھلی سے شکار کرنے والے ہر درندے اور پنجے سے شکار ہونے ہر پرندے سے.
ایک اور حدیث ہے 2683، حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھتے، آپ اپنی جانب سے خود ہی فتویٰ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس میں یہاں تک کہ عراق سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں تصویریں بناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قریب کیا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دنیا میں تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے، لیکن وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2685، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو حرم میں مارو، چیل، چوہے، بچھو، کوے، کاٹنے والے کتے کو۔ ایک اور حدیث ہے 2686، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائیاں ڈالتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2687، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مبارک یہود کے ایک آدمی کے پاس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جو کے بدلے جو اپنے گھر والوں کے لیے تھے بطور رہن رکھی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2688، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم جمرہ کو کنکری مارو تو تمہارے لیے ہر چیز حلال ہو جائے گی مگر عورتیں۔ آدمی نے عرض کی، اے ابو عباس، خوشبو کے متعلق فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور پہ مشک خوشبو لگائی ہوئی تھی، کیا وہ خوشبو تھی یا نہیں؟ ایک اور حدیث ہے 2689، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کو کنکری مارتے وقت تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2690، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے وہ آدمی نہیں رکھ سکتا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اگر بغض رکھا گیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 2691، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک اور حدیث ہے 2692، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن طواف کو رات تک مؤخر کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2693، حضرت عبد الرحمن بن عابس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے، ان کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2694، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوا کہ اس سے متعلق کے فرض کا حکم نہ نازل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2696، حضرت نضر بن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن طاؤس کے پہلو میں نماز پڑھی، جب پہلا سجدہ کیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، اس میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور چہرے کے سامنے کر لیے، میں نے اس کو ناپسند سمجھا، میں نے وہی بن خالد سے کہا اس نے ایسا کام کیا ہے، میں نے ایسا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت وحیب نے عبداللہ بن طاؤس سے کہا آپ نے ایسا کام کیا جو ہم نے اس سے پہلے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن طاؤس نے فرمایا میں نے اپنے والد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے والد نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2697، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پہلے اور آخر کے گناہ معاف کر دیے۔ سورہ فتح نمبر 2۔ اور فرشتوں سے کہا جو ان میں سے کہیں میں اللہ کے علاوہ خدا ہوں، ہم نے ان کی جزا جہنم تیار کر رکھی ہے۔ سورہ انبیاء نمبر 29۔ ایک اور حدیث ہے 2698، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 2699، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگر کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2700، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قراءت شروع کی تھی جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2701، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہیں، فلا رفث سے مراد جمع ہے، ولا فسوق سے مراد گناہ ہے، ولا جدال فی الحج سے مراد ریاکاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2702، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرض والی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انکار حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ انکار یہ تھا کہ بے شک اللہ عز و جل نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا آپ کے پیٹ کو مسح کیا، اس سے آپ کی اولاد نکالی گئی، آپ پہ پیش کی گئی، آپ نے ان میں سے بہت خوبصورت آدمی دیکھا، عرض کی اے رب یہ میرا کون سا بیٹا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا حضرت حوا علیہ السلام آدمی ہے۔ عرض کی اے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے رب میں اس کو اضافہ فرما دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک صورت میں یہ وہ کہ تیری عمر سے لے کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو ہبا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا، اس میں فرشتوں کو گواہ بنا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا کہ آپ کی روح قبض کی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری عمر سے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے عرض کی آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال ہدیہ نہیں کیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ظاہر کی، اس پہ فرشتوں نے گواہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال مکمل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال مکمل کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 270 تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2704، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیے تو بے شک اسلام کو اس نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2705، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا جس کے ساتھ تم اپنے بڑھاپے کو بدلتے ہو مہندی اور ختم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2707، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو تراشتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی مونچھوں کو تراشتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2708، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدر اور انگوٹھا ودیت میں برابر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔